الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ عزیز طلبہ، آئی پلس اکیڈمی میں آپ سبھی کا ایک بار پھر استقبال ہے۔ سیرت کی کتاب رحمت عالم لے کر ایک بار پھر میں حاضر ہوا ہوں۔ پچھلے سبق کے اندر آپ طلبہ کو فتح مکہ کے تعلق سے سوال اور جواب کی شکل میں سمجھایا گیا تھا تفصیلی طور پر۔ اس سبق کے اندر آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ فتح مکہ کے بعد کیا حالات پیش آئے اور مکہ کے آس پاس جو دیگر مشرکین تھے، قبیلے حوازن اور غطفان اور ثقیف، ان لوگوں نے کس طرح سے تیاری کرنا شروع کی۔ یعنی ابھی بھی کچھ لوگ باقی تھے جو اسلام کے خلاف سازش کر رہے تھے اور تیاری کر رہے تھے مسلمانوں سے مقابلہ کرنے کے لیے۔ تو فوری طور پر اللہ کے رسول نے چاہا کہ ان سے بھی نپٹ لیا جائے مدینہ پہنچنے سے پہلے۔ چنانچہ آپ نے فوراً جو 10,000 صحابہ آپ کے ساتھ گئے ہوئے تھے اور مکہ سے بھی آپ کو 2,000 لوگ مل گئے جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، اس طرح سے 12,000 فوج آپ کے پاس ہو گئی اور ان سب کو لے کر کے آپ قبیلے حوازن کی طرف بڑھے، یعنی حنین کی طرف بڑھے۔ اور اس وقت جنگ حنین پیش آئی، اس کی تفصیل جو ہے کتاب کی روشنی میں آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں۔ کتاب کو آپ لوگ غور سے کھول کر دیکھیں اور سبق پر دھیان دیں۔ چنانچہ فتح مکہ کے بعد شوال 8 ہجری میں مکہ جو حجاز کی راجدھانی اور عرب کی مذہبی جگہ تھی، جب اس کی چھت پر اسلام کا جھنڈا بلند ہوا تو سارے عرب نے اس کو دین اسلام کی سچائی کا نشان مان لیا اور ہر طرف سے لوگ کفر کے پھندے سے نکل کر اسلام کی امان میں آ رہے تھے۔ مگر مکہ کے قریب حوازن اور ثقیف دو ایسے طاقتور قبیلے تھے جو کسی دوسرے قبیلے کی ماتحتی کو ننگ اور عار سمجھتے تھے، اسے گوارا نہیں کرنا چاہتے تھے۔ حوازن کے قبیلے کے سرداروں نے اوروں کو بھی ابھارا اور حنین کے میدان میں اسلام کے خلاف ایک ملا جلا بہت بڑا جتھا اکٹھا کر لیا۔ مسلمانوں کی 12,000 فوج، جس میں بڑا حصہ قریش کے نومسلموں کا تھا، بڑے سر و سامان سے اس کے مقابلے کو نکلی۔ حوازن کے لوگ تیر چلانے میں اپنا جواب نہیں رکھتے تھے، ان کی پہلی باڑ میں مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ وہ مسلمانوں پر اب تیروں کا مہ برس رہا تھا اور ان کی 12,000 فوج ہو گئی تھی، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے داہنی جانب دیکھا اور پکارا، اے انصار کے گروہ! آواز کے ساتھ جواب ملا کہ ہم حاضر ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیں جانب پکارا، اب بھی وہی آواز آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری سے اتر پڑے اور جوش کے لہجے میں فرمایا، میں ہوں اللہ کا بندہ اور اس کا پیغمبر، میں بلا شبہ پیغمبر ہوں اور عبد المطلب کا فرزند ہوں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کو آواز دی، اور انصار کے گروہ کے لوگ اور وہ لوگوں جنہوں نے اسلام پر جان کی بیعت کی ہے، آگے بڑھو۔ ان اثر میں ڈوبی ہوئی آوازوں کو کانوں میں پڑنا تھا کہ اسلام کے جانباز پلٹ پڑے اور اس جوش سے آگے بڑھے کہ زرہیں اتار کر انہوں نے پھینک دی اور گھوڑوں سے کود پڑے۔ اب میدان کا رنگ بدل گیا، کافروں کی فوج کائی کی طرح پھٹ گئی اور ان کے لشکر میں بھگدڑ مچ گئی۔ مسلمان جوش میں آئے اور دوبارہ، گرچہ اچانک تیروں کے برسنے تھے، وہ گہما گہمی کا شکار ہو گئے اور ادھر ادھر بھٹک گئے، لیکن جب آواز آئی اللہ کے رسول کی، حضرت عباس کی، تو انہوں نے دوبارہ آواز سن کر کے دوبارہ پلٹے اور سب نے مشرکوں پر حملہ کر دیا۔ وہ سارے لوگ بھگدڑ مچ گئی۔ کافروں کی فوج کا کچھ حصہ بھاگ کر طائف میں جمع ہوا۔ طائف میں ثقیف کا قبیلہ اپنے کو قریش کے برابر سمجھتا تھا۔ ان کا قلعہ بھی بڑا مضبوط تھا اور قلعے میں لڑائی کا سامان بہت زیادہ پڑا ہوا تھا۔ انہوں نے قلعہ بند کر کے لڑائی شروع کی۔ مسلمانوں نے قلعے پر بار بار حملہ کیے لیکن قلعہ فتح نہیں ہوا۔ مسلمانوں کو اس قلعے کو یوں ہی چھوڑ کر ہٹنا گوارا نہ تھا۔ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دن کی مہلت چاہی۔ اجازت ملی تو دوسرے دن بڑے زور سے حملہ کیا، مگر کامیابی اب بھی دور تھی۔ مسلمانوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ان کے حق میں بد دعا کر دیجئے۔ برکت والے لب ہلے تو یہ الفاظ نکلے، اللہ تعالیٰ ثقیف کو ہدایت نصیب کر اور ان کو اسلام کے آستانے پر لا۔ دعا کا یہ تیر نہ چوکا۔ 2 سال بھی ابھی گزرنے نہ پائے تھے کہ ثقیف کے لوگوں نے خود مدینے آ کر اسلام کا کلمہ پڑھا۔ بہرحال طائف فتح نہیں ہوا اور وہاں سے واپس آ گئے محاصرہ چھوڑ کر کے۔
البتہ حنین میں جو قبیلے جمع ہوئے تھے ان سب کو مسلمانوں نے تتر بتر کر دیا اور بہت سارا جو ہے مال غنیمت ان کو ہاتھ آئے، چونکہ ایک بڑی جمعیت تھی اور بڑی تیاری سے لوگ آئے تھے مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ کہتے ہیں وہ پورا گھر کا ساز و سامان بچوں اور عورتوں کو اور حتیٰ کہ اپنے تمام جانوروں کو، بھیڑ بکریوں کو، اونٹوں کو، سب کو لے آئے تھے، پورا سامان لے کر کے آئے تھے کہ وہیں رہ کر کے کسی طریقے سے مسلمانوں کا مقابلہ کرنا اور میدان چھوڑنا نہیں ہے۔ مگر مسلمانوں کا جب حملہ ہوا تو سب چھوڑ چھاڑ کر کے بھاگ گئے۔ بہت زیادہ مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا، اور حنین کا مال غنیمت معروف ہے۔ اللہ کے رسول سب کو اکٹھا کر کے جعرانہ کے مقام پر لائے، وہاں پہ رکھ دیا اور کچھ صحابہ کو نگرانی پر لگا دیا، اور اس کے بعد آپ پہلے عمرہ کرنے کے لیے آئے، عمرہ کر کے پھر واپس گئے اور مال غنیمت کی تقسیم فرمائی۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمرہ جو ہے جعرانہ والا عمرہ کہا جاتا ہے کہ جعرانہ سے لوٹ کر کے آئے تو آپ نے عمرہ کیا تھا۔ اس سے پہلے آپ نے عمرۃ القضا کیا تھا 7 ہجری میں، اور یہ 8 ہجری میں آپ نے عمرۃ الجعرانہ کیا تھا۔ جعرانہ سے واپس جو آئے تھے مکہ کی طرف تو آپ نے جو ہے عمرہ کیا تھا۔ تو مال غنیمت کی تقسیم کا موقع، طائف کا محاصرہ چھوڑ کر آپ نے جعرانہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ لڑائی کی لوٹ کا بہت سامان تھا، 6000 قیدی، 24000 اونٹ، 40000 بکریاں، 4000 اوقیہ چاندی۔ رحم دیکھو کہ قیدیوں کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں انتظار کرتے رہے کہ ان کے عزیز آئیں اور ان کو چھڑا کر لے جائیں، لیکن کئی دن گزر گئے، کوئی نہیں آیا۔ تب لوٹ کے مال 5 حصے کیے گئے، 4 حصے سپاہیوں میں بانٹ دیے گئے اور 5واں حصہ غریبوں مسکینوں اور اسلام کے دوسرے ضروری کاموں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں رہا، یعنی جسے خمس کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ اور اطراف مکہ کے بہت سے مسلم رئیسوں کو جو ابھی ابھی اسلام لائے تھے، ان کی تسلی اور اطمینان کی خاطر اس لڑائی کے مال غنیمت میں سے بہت سارا سامان عنایت فرما دیا۔ کچھ انصاری نوجوانوں کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خاص بخشش کے بھید سے واقف نہ تھے، وہ غلط فہمی ہوئی انہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو بڑا انعام دیا، ہم کو محروم رکھا، حالانکہ لڑائی کا اصلی زور ہم ہی نے سنبھالا اور اب تک ہماری تلواروں سے قریش کے خون کے قطرے ٹپکتے ہیں۔ بعض نوجوان انصار بول اٹھے کہ مشکلوں کا وقت ہماری یاد ہوتی ہے اور انعام کے وقت دوسروں کو ملتا، اس طرح سے بعض لوگ بول دیے۔ بہرحال اللہ کے رسول نے یہ چرچے سنے تو انصار کو ایک خیمے میں الگ بلا کر پوچھا، کیا تم نے ایسا کہا ہے؟ عرض کیا، اللہ کے رسول ہمارے بڑوں میں سے کسی نے ایسی بات نہیں کی، البتہ بعض نوجوانوں کے منہ سے اس طرح کے جملے نکلے ہیں۔ یہ دریافت فرما لینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے ایک تقریر فرمائی جس کا ہر فقرہ اثر میں ڈوبا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا، کیا یہ سچ نہیں ہے کہ تم پہلے راہ سے ہٹے ہوئے تھے تو اللہ نے میرے ذریعے سے تم کو سیدھی راہ دکھائی؟ تم بکھرے ہوئے تھے، آپس میں تمہارے اختلاف تھا، اللہ نے میرے ذریعے تم کو ایک کر دیا، متحد کر دیا۔ تم مفلس تھے، اللہ نے میرے ذریعے سے تم کو دولت مند بنا دیا۔ آپ یہ فرماتے جاتے تھے، ہر فقرے پر انصار کہتے جاتے تھے، اللہ اور اس کے رسول کا احسان سب سے بڑھ کر ہے۔ آپ نے فرمایا، نہیں، تم یہ جواب دے سکتے ہو، اے محمد، تم کو جب لوگوں نے جھٹلایا تو ہم نے تم کو سچا مانا، تم کو جب لوگوں نے چھوڑ دیا تو ہم نے تمہارا ساتھ دیا، تمہارے یہاں مفلس آئے تھے، ہم نے تمہاری مدد کی۔ یہ کہہ کر آپ نے فرمایا، تم یہ جواب دیتے جاؤ اور میں یہ کہتا جاؤں گا کہ تم سچ کہتے ہو، لیکن اے انصاریو، کیا تم کو یہ پسند نہیں کہ اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ اونٹ اور بکری لے کر اپنے گھر جائیں اور تم محمد کو اپنے گھر لے کے جاؤ؟ یہ سن کر انصار بے اختیار چیخ پڑے کہ ہم کو صرف محمد درکار ہے۔ اکثروں کا یہ حال ہوا کہ روتے روتے ان کی داڑھیاں تر ہو گئیں۔ اس کے بعد آپ نے انصار کو سمجھایا کہ مکہ کے لوگ چونکہ نئے نئے اسلام لائے تھے، اس لیے ان کو جو کچھ ملا وہ حق کے طور پر نہیں بلکہ اسلام کی نعمت سے ان کو آشنا کرنا مقصود تھا، تاکہ ان کے دل اور مضبوط ہو جائیں، اسلام پر جم جائیں، اس لیے میں نے ان کو نوازا، ان کا کوئی حق نہیں تھا وہ۔ اس درمیان میں قیدیوں کو چھڑانے کے لیے کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان میں اوس قبیلے کے لوگ بھی کچھ تھے، جن میں دائی حلیمہ بھی تھی، جن کا بچپن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا تھا۔ آپ نے فرمایا، عبد المطلب کے خاندان کا جس قدر حصہ ہے وہ تمہارا ہے، لیکن قیدیوں کی عام رہائی کی صورت یہ ہے کہ نماز کے بعد جب مجمع ہو تو تم سب کے سامنے اپنی درخواست پیش کرو۔ ظہر کی نماز کے بعد انہوں نے سب مسلمانوں کے سامنے اپنی درخواست پیش کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے صرف اپنے خاندان پر اختیار ہے، لیکن میں عام مسلمانوں سے تمہاری سفارش کرتا ہوں۔ یہ سننا تھا کہ سب مسلمان بول اٹھے
کہ ہمارا حصہ بھی حاضر ہے۔ اس طرح 6000 قیدی ایک ساتھ آزاد ہو گئے۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ فتح مکہ کے بعد یہ جو حنین کا معرکہ پیش آیا اور اس کے نتیجے میں مسلمانوں کو جو مال غنیمت حاصل ہوا جیرانہ کے مقام پر، اور انصار نے جو اعتراض کیا اس کا آپ نے کیا جواب دیا، اس پر ضروری سمجھتا ہوں کہ کچھ سوالات جوابات کی شکل میں آپ کے سامنے بات آئے، اور جنہیں آپ اپنی کاپیوں کے اندر نوٹ کر لیں تاکہ وہ چیزیں آپ کے ذہن میں مضبوطی سے بیٹھ جائیں۔ اس میں سب سے پہلا ہمارا سوال ہے جنگ حنین۔ جنگ حنین کب پیش آیا؟ فتح مکہ کے فوراً بعد سن 8 ہجری میں، شوال رمضان میں مکہ فتح ہوا، اس کے فوراً بعد 8 ہجری میں شوال کے مہینے کے اندر فتح مکہ کے فوراً بعد یہ جنگ حنین پیش آیا۔ بتایا گیا کہ حوازن اور ثقیف کے جو قبیلے تھے وہ لوگ کیسے مسلمانوں کے خلاف تیاری کر رہے تھے۔ جیسا کہ بتایا گیا کہ فتح مکہ کے بعد یہ جو حوازن اور ثقیف کے قبیلے تھے مسلمانوں کے خلاف کس طرح تیاری کر رہے تھے، اللہ کے رسول نے چاہا کہ ان کو بھی زیر کیا جائے اور کنٹرول کسی طرح سے کیا جائے۔ چنانچہ فوراً فتح مکہ کے بعد آپ نے ان تمام جانثار صحابہ کو جو 10,000 کی تعداد میں تھے اور مکہ سے 2,000 جو نئے مسلمان ملے ان کو ساتھ میں لے کر کے ان پر حملہ کر دیا۔ تو یہ کون سے قبیلے تھے؟ جنگ حنین میں مشہور قبیلے جنہوں نے مخالفت کی کون تھے؟ یہ کون تھے؟ حوازن اور ثقیف، اور ان کے ساتھ چھوٹے چھوٹے قبیلے تھے۔ ان لوگوں نے پوری تیاری کی تھی اور مسلمانوں سے یہ مقابلہ کر رہے تھے۔ جنگ حنین میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ چونکہ یہ سب سے بڑی جمعیت تھی، یعنی ایک بھاری جمعیت مسلمانوں کے پاس اکٹھا ہو گئی تھی، 12,000 کی فوج۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ بعض مسلمانوں نے ایسا کہہ دیا تھا کہ اب تو ہمارے پاس بہت بڑی فوج ہو گئی ہے، اب جو ہے ہم سے کوئی ہار جیت نہیں سکتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس کا ایک مزہ اللہ تعالیٰ نے چکھایا ان کو، جو ہے پہنچتے ہی جو دشمنوں نے تیر کا سے وار کیا، سارے لوگ تیر بتیر ہو گئے، بہت سارے لوگ زخمی بھی ہوئے اور کچھ لوگ مارے بھی گئے، تو اور سب بکھر گئے۔ ان کو ایک مزہ چکھایا اللہ تعالیٰ نے۔ مطلب اس طرح سے فخر نہیں کرنا چاہیے۔ فتح اور شکست جو ہے یہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں، وہی جس کی مدد کرتا ہے اس کو فتح حاصل ہوتی ہے، اور جس کی مدد نہیں کرتا ہے اس کو شکست حاصل ہوتی ہے۔ تو بہرحال اس وقت مسلمانوں کی جو فوج تھی اس کی تعداد 12,000 تھی، یہ بہت بڑی تعداد تھی۔ جنگ حنین کا نتیجہ، جنگ حنین کا کیا نتیجہ ہوا؟ شروع میں آغاز میں تکلیف اٹھانی پڑی، مگر آخر میں فتح مسلمانوں کو ہی ہوئی۔ آخر میں مسلمان کو ہی فتح نصیب ہوئی۔ اس کے اندر، اس لڑائی کے اندر مسلمانوں کو فتح کی صورت میں کیا حاصل ہوا؟ مال غنیمت وغیرہ، یا یہ کہ اس سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو جمع ہوئے تھے تو ان کے ساتھ کون تھے جنہوں نے للکارا تھا؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ دشمنوں کے تیر برسانے کے بعد مسلمان تیر بتیر ہو گئے، اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کون جمع ہوئے تھے؟ کہتے ہیں کہ وہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ تھے جو جمع ہوئے تھے باقاعدہ۔ اور جس طرح سے اللہ کے رسول نے مسلمانوں کو آواز دی، للکارا، ایسے ہی حضرت عباس نے بھی للکار کر کے پکارا انصار کو اور دوسرے صحابہ کو۔ سب لوگ اکٹھا ہوئے اور جم کر کے دشمنوں پر حملہ کیا، یہاں تک کہ دشمن میدان چھوڑ کر کے بھاگ گیا، اور پوری تیاری کے ساتھ آئے ہوئے تھے وہ لوگ۔
اتنی تیاری کے ساتھ اس سے پہلے کوئی لڑائی نہیں کی تھی، پورے جو ہے بال بچوں کو، عورتوں کو ساتھ میں لے کے آئے تھے، گھر کا پورا سامان اٹھا لے آئے تھے، بھیڑ بکری اونٹ سب لے آئے تھے، سارے جانور سب کچھ چھوڑ کر کے بھاگ گئے۔ ان کا مقصد یہ تھا تاکہ دل و جان سے لڑائی کی جائے، مگر سب کچھ چھوڑ کر کے بھاگ گئے۔ یہ مال غنیمت جو مسلمانوں کو حاصل ہوا، تو اس میں مال غنیمت کتنی تھی؟ مال غنیمت جو مسلمانوں کو حاصل ہوا جنگ حنین میں، مال غنیمت کی تفصیل یہ بھی جاننا ضروری ہے۔ تو مال غنیمت کی تفصیل کیا ہے؟ 6000 قیدی، بتائیے 6000 قیدی ہاتھ میں آئے، اس کے علاوہ کہتے ہیں 24,000 اونٹ، 24,000 اونٹ، اس کے علاوہ 40,000 بکریاں اور 4,000 اوقیہ چاندی۔ یہ مال غنیمت کی تفصیل ہے۔ 4,000 قیدی، 24,000 اونٹ، 40,000 بکریاں اور 4,000 اوقیہ چاندی۔ ایک اوقیہ تقریباً 200 گرام کا ہوتا ہے، تو اس طرح آپ سمجھ لیں کہ کتنا زیادہ ہو جائے گا۔ 200 گرام چاندی جو ہے ایک اوقیہ، اور اس وقت کے حساب سے بتاتے ہیں کہ 40 درہم ایک اوقیہ کے برابر ہوتا تھا، تو 100 درہم چلتا تھا، 40 اوقیہ کو ایک اوقیہ گویا 40 درہم کے برابر ہے، اور 4,000 ہے، گویا اس کو 4,000 سے آپ ضرب ماریں گے کتنے میں؟ 40 میں، اتنا زیادہ درہم ہو جائے گا۔ بہرحال درہم بھی چاندی کے برابر ہوتا ہے۔ ایک بڑا جو ہے مال اور بڑی دولت مسلمانوں کے ہاتھ میں آئی تھی، جس میں سے آپ نے زیادہ تر مکہ والوں کو دے دیا تھا جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے۔ تو بعض انصار صحابہ کو اس پہ اعتراض ہوا تھا۔ سوال یہ ہے کہ بعض انصاریوں کو کیا اعتراض تھا؟ مال غنیمت کو لے کر کیا اعتراض تھا؟ تو اعتراض یہی تھا کہ مال غنیمت کا زیادہ تر حصہ یہ مکہ والوں کو کیوں دے دیا گیا؟ ابھی آج مسلمان ہوئے، ان کا کوئی بہت زیادہ کردار نہیں ہے اسلام کو پھیلانے میں، یا جنگ میں انہوں نے کوئی حصہ نہیں لیا، ابھی نئے نئے آئے، اور ان کو جو ہے ساری دولت مال غنیمت، حتیٰ کہ آتا ہے کسی کو 100 بکری 200 بکری، اس طریقے سے آپ نے مکہ کے سرداروں کو دے دیا جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، تو ان کو جو ہے بہت زیادہ دیا۔ نو مسلم مکہ والوں کو آپ نے زیادہ نوازا، یہی اعتراض تھا۔ اور جو انصار اور مہاجرین صحابہ تھے جنہوں نے دین کی خدمت کی ایک لمبے زمانے سے، ان کو آپ نے کچھ نہیں دیا، تو یہ اعتراض تھا۔ جو نہیں سمجھدار تھے زیادہ، اسی لیے اللہ کے رسول نے جب اکٹھا کیا اور انصار صحابہ سے پوچھا، انہوں نے فوراً کہا کہ ہم میں جو بڑے لوگ ہیں انہوں نے ایسی بات نہیں کی۔ کچھ نوجوانوں نے ایسی بات ضرور کہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کیا جواب دیا؟ مذکورہ اعتراض پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ انصار صحابہ کو آپ نے کیسے جو ہے مطمئن کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو یہ پسند نہیں ہے کہ یہ مکہ والے بھیڑ بکری اونٹ لے کر جائیں اور تم لوگ اپنے محمد کو اپنے ساتھ لے جاؤ؟ یہ جملہ سن کر سب خوش ہو گئے اور کہا اللہ کے رسول ہم ضرور ایسا ہی چاہتے ہیں، ہمیں بھیڑ بکری نہیں چاہیے۔ اچھا، بعض لوگوں نے تو یہاں تک خیال کیا کہ اللہ کے رسول مکہ والوں کو بہت دے رہے ہیں، ان کو چاہتے ہیں، ظاہر سی بات ہے، مکہ آپ کا پرانا شہر ہے، آپ کا وطن ہے، آپ یہاں پہلے رہتے تھے، ہم لوگوں کے پاس تو عارضی طور پر آئے۔ تو بعض لوگ سوچ رہے تھے کہیں ایسا نہ ہو آپ واپس مکہ رہ جائیں، واپس ہمارے ساتھ مدینہ نہ جائیں، یہ لوگ سوچ رہے تھے۔ تو یہ بھی اللہ کے رسول نے کلیئر کر دیا کہ انصار والے جدھر جائیں گے ہم وہیں جائیں گے، یعنی گویا ہم جو ہے آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے ساتھ میں جاؤں گا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا
کیا آپ کو یہ پسند نہیں ہے کہ مکہ والے بھیڑ بکری لے کر جائیں اور تم محمد کو اپنے ساتھ لے کر جاؤ؟ تو لوگ بہت خوش ہو گئے کہ ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں، ہمیں اور دنیا کی کوئی سامان نہیں چاہیے، ہم لوگ یہی چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ اس موقع پر مال غنیمت جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کر رہے تھے اور قیدیوں کو آزاد کر رہے تھے، تو بعض روایتوں میں آتا ہے، حالانکہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن تمام تقریباً مورخین نے نقل کیا ہے، اور یہاں بھی یہ چیز ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے دودھ پلایا تھا دائی حلیمہ نے، حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا نے، وہ وہاں پہ حاضر ہوئیں اور انہوں نے کہا کہ ہمارے قبیلے کے لوگ ہیں، تو ان کے کہنے پر آپ نے سب کو آزاد کر دیا۔ حالانکہ یہ کوئی روایت صحیح نہیں ہے، صحیح روایت ایسی کوئی نہیں ملتی ہے۔ ہاں البتہ اس موقع پر اس کتاب میں نہیں ہے، جو کہ بہت ہی اہم چیز ہے کہ مال غنیمت جس وقت آپ تقسیم کر رہے تھے، اس وقت ایک شخص نے، ذوالخویسرہ نامی ایک شخص نے، جس کا نام ہرقوس تھا، ذوالخویسرہ اس کا لقب تھا اور ہرقوس اس کا نام تھا، یہ یمن کا ایک شخص تھا، وہ بھی جو ہے لڑائی میں حاضر ہوا تھا۔ اس نے اعتراض کیا تھا، اس نے تقسیم غنیمت کے وقت یہ اعتراض کیا، چونکہ مکہ والوں کو آپ دے رہے تھے اور جو پرانے مسلمان تھے ان کو آپ نہیں دے رہے تھے، تو اس نے اعتراض کیا کہ اے محمد آپ جو ہے انصاف سے کام نہیں لے رہے۔ اس کو نہیں پتا تھا کہ اللہ کے رسول ایسا کیوں کر رہے ہیں، آپ تالیف قلب کے لیے مکہ والوں کو دے رہے ہیں تاکہ ان کے دل مضبوط ہو جائیں، تاکہ ان کے دل ایمان پر جم جائیں، اور ان سے بڑا کام لینا تھا آگے چل کر کے، تو آپ ان کو نواز رہے تھے۔ بہرحال ان لوگوں کو نہیں پتا تھا، تو اس بندے نے اعتراض کیا، سیدھا اعتراض کر دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ایسا اعتراض کسی نے نہیں کیا تھا، ہاں آپس میں چیمے گوئی کرتے تھے کہ ان کو دے رہے ہیں، پتہ نہیں کیوں دے رہے ہیں، ہم لوگوں کو نہیں دے رہے ہیں۔ وہ بھی جو ابھی کچے دل کے تھے، کچے جو ہے دماغ کے تھے، اتنا ہوش نہیں تھا ان لوگوں کو، اور اتنی بصارت یا بصیرت نہیں تھی ان کے پاس، اس لیے انہوں نے ایسا کہا۔ کچھ نوجوانوں نے جوش میں آ کر کے، اور ہمیشہ جو ہے نوجوان جوش میں بہت کچھ کہہ جاتے ہیں، تو حالانکہ جو بڑے صحابہ تھے انہوں نے ایسا کوئی اعتراض نہیں کیا، نہ ہی انصار میں سے نہ ہی مہاجرین میں سے کسی نے اعتراض نہیں کیا تھا۔ اللہ کے رسول کی مرضی ہے، وہ اپنی مصلحت میں دے رہے ہوں گے جس کو چاہ رہے ہیں، جیسا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر حالانکہ لوگوں نے اعتراض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات پر قائم رہے اور اس کا اچھا نتیجہ ہوا۔ ایسے ہی یہاں بھی اللہ کے رسول نے مکہ والوں کو دیا، بعد میں چل کر کے اس کا اچھا نتیجہ نکلا، پورا مکہ جو ہے اسلام پر باقاعدہ جم گیا۔ اور عتاب ابن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ایک نوجوان شخص تھے مکہ کے، ان کو آپ نے مکہ کا گورنر بنایا، تو آپ نوجوانوں کو دے رہے تھے وہاں پر مکہ والوں کو، تاکہ وہ لوگ دین اسلام کی خدمت کی کریں، ان کے دل جو ہے مضبوط ہو جائے اور یہ سمجھ لیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنا دشمن نہیں سمجھتے ہیں۔ اسلام لانے کے بعد دیکھیے ہمیں اتنا دیے، ہم سے خوشی کا اظہار کیا، ہمیں معاف کر دیا، تاکہ ان کے دل کے اندر جو کچھ بھی شبہ ہو وہ سب نکل جائے۔ ایک طرف جو ہے شرک اور بدعت کی گندگی نکل جائے، دوسری طرف سے جو ہم آپس میں، دوسری طرف جو یعنی ان کے دل سے ساری چیزیں، ایک طرف شرک اور بدعت کی گندگی نکل جائے، اور دوسری طرف جو ہم ان کے بیچ میں تھے، ہمارے دشمن تھے اور مسلمان ہوئے، تو کوئی شبہ نہ رہ جائے ان کے بیچ میں، ان کے دل میں۔ تو یہ مال اور دولت دینے کے بعد، یہ مال غنیمت کے اندر جو کچھ حاصل ہوا دینے کے بعد، تاکہ وہ سب بھی نکل جائے اور سمجھے کہ یہ محمد جو ہیں ہمارے اپنے ہیں، اور وہ پھر اسلام کے لیے جان دینے کے لیے پوری طرح سے تیار ہو جائے۔ یہ سب آپ نے سوچا تھا، لیکن اس خارجی نے اعتراض کیا اور کہا کہ اے محمد آپ انصاف سے کام نہیں لینے۔ اللہ کے رسول نے جب یہ بات سنی ہرقوس کی، ذوالخویسرہ کی، تو آپ غصہ ہو گئے اور کہا کہ اِلَّمْ أَعْدِلْ فَمَن يَعْدِلْ، اگر میں نہیں انصاف کروں گا تو اس کائنات میں کون انصاف کرنے والا ہے؟ میں ہلاک اور برباد ہو جاؤں، میں خسارے میں ہو جاؤں اگر میں انصاف سے کام نہ لوں، عدل سے کام نہ لوں۔ تو اللہ کے رسول عدل سے کام لیتے تھے، آپ نے کبھی بھی انصاف ایسا نہیں ہوا کہ اس کا دامن چھوڑ دیا ہو۔ ایسے ہی خوارج نے کوفہ کے اندر بعض صحابہ پر اعتراض کیا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے رسول کے ماموں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی تھی کہ ان کی جو ہے دعا رد نہیں کی جائے گی، مستجاب الدعوات آپ تھے۔ ان پر جو ہے کوفہ والوں نے باقاعدہ یہ الزام لگایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کہ یہ جو ہے انصاف سے کام نہیں لیتے ہیں، تو انہوں نے بد دعا کر دیا کہ کوفہ والوں سن لو،
اور جس آدمی نے اعتراض کیا تھا، کوفہ کے جس شخص نے اعتراض کیا تھا، اس پر آپ نے بد دعا کر دی کہ جو ہے میں انصاف نہیں کر رہا ہوں، اللہ تجھے جو ہے لمبی عمر عطا کرے اور تو جو ہے ذلیل ہو کر کے مرے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ کوفہ کی گلیوں میں بھٹکتا تھا اور وہ بڈھا ہو چکا تھا، موت کی تمنا کرتا تھا لیکن اس کو موت نہیں آتی تھی، اور ادھر ادھر وہ لڑکیوں کو چھیڑتا تھا اور مارا جاتا تھا، اس کو لوگ ذلیل کرتے تھے، تو ذلیل ہو کر کے وہ آدمی مرا۔ سعد بن وقاص کی بد دعا اس کو لگی۔ تو ایسے ہی یہ پہلا خارجی شخص تھا جو اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا، اور اس کے بعد خوارج ہمیشہ جو ہے حکام پر اعتراض کرتے ہیں۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور ہی سے چلا آ رہا ہے۔ ایسے خوارج کے بارے میں اللہ کے رسول نے بڑی سختی سے تنبیہ فرمائی ہے کہ یہ جہاں کہیں بھی پائے جائیں ان کو مارو باقاعدہ۔ تو خوارج ہمیشہ حکام پر اعتراض کرتے ہیں، ان کی غلطیوں کو دیکھتے ہیں، عوام کی غلطیوں کو نہیں دیکھتے، رعایا کی غلطیوں، خود اپنی غلطیوں کو نہیں دیکھتے، اپنا کیا کر رہے ہیں، اپنے گھر میں وہ کس طرح سے دین پر عمل کر رہے ہیں، اس کو وہ نہیں دیکھتے۔ یہ حکام پر اعتراض کرتے، حکام کی باتوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر کیا غلطی ہے، اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ تو یہ پہلا خارجی شخص ہے، اور اللہ کے رسول نے کہا اس کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو قرآن کو پڑھیں گے لیکن ان کی حلق سے نیچے نہیں اترے گی، وہ کافروں کو چھوڑ کر کے مسلمانوں میں قتل و خونریزی کریں گے اور وہ دین سے نکل جائیں گے جیسے تیر جو ہے شکار سے نکل جاتی ہے۔ تو یہ صفت، اور اللہ کے رسول نے ان کے بارے میں فرمایا اگر میں دیکھوں گا اور میں زندہ رہوں گا تو ان کو قوم عاد کی طرح سے مار مار کے برباد کر دوں گا، تباہ کر دوں گا۔ چنانچہ ایک حدیث میں ہے یہ خوارج جو ہیں جب بھی سر اٹھائیں گے ان کا کلا کما کر دیا جائے، ان کا آخری گروہ جو ہے دجال کے ساتھ نکلے گا۔ یہ خوارج دجال کا ساتھ دیں گے، مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیں گے، یہ مومنین کا ساتھ نہیں دیں گے، یہ دجال کے ساتھ رہیں گے۔ آج بھی یہ دجالی ٹیم کے ساتھ ہیں، یہ خوارج آج بھی دجالیوں کے ساتھ ہیں۔ بہرحال میں اس پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ اگلے درس کے اندر، اگلی نشست کے اندر سیرت کے موضوع پہ انشاءاللہ فتح مکہ کے بعد حوازن اور حنین کی جو گفتگو ہوئی ہے، جعرانہ کی جو گفتگو ہوئی ہے، اس کے بعد انشاءاللہ اگلی نشست میں ہماری گفتگو آگے بڑھے گی۔ طلبہ سے گزارش ہے کہ وہ آگے کے لیے تیار رہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔